السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 سے 15 تک ان آیات بینات کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عاصی بندے کو عنایت فرمائی، جس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، احسان مند ہیں ہم اس کا۔ اب دعا کرتے ہیں کہ اس میں جو آیات بینات میں ہمارے لیے ڈائریکٹیوز اور احکامات موجود ہیں ان کو ہم دریافت بھی کر سکیں اور اس کو پر ہم عمل بھی کر سکیں، اپنی زندگی کی نہج کو اور اپنی زندگی کی سوچ کو اور رفتار کو اور اپنے کردار کو ہم سنوار سکیں۔ پہلے تو ان آیات بینات کے مفہوم کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے نصرت اور مدد اور استعان چاہتے ہیں کہ ہماری مدد فرمائے اور ہم صحیح سمجھ سکیں بات کو۔ بے شک جو لوگ ان حقائق کا انکار کرتے ہیں ہرگز نہیں کام آ سکتے ان کو ان کی مال اور دولت اور نہ ان کی اولاد اور مین پاور اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہی جہنم کا فیول یا آگ کا ایندھن بنیں گے۔ جیسے حال ہوا فرعون والوں کا اور ان لوگوں کا جو ان سے قبل ہوئے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، سو اللہ نے ان کو ان کے اس طرح کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے نافرمانوں کو کہ ضرور تم مغلوب کر دیے جاؤ گے اور ضرور تم اکٹھا کر دیے جاؤ گے جہنم میں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے سامنے تو ایک نشانی ہی تھی ان دو فوجوں کی جن کا آمنے سامنے مقابلہ ہوا، ایک فوج اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی اور دوسری نافرمانوں کی، ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے سرسری نگاہ سے۔ اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی مدد اور نصرت سے جس کی چاہے، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ سجا دی گئی، ڈیکوریٹ کر دی گئی، لالچ رکھ دی گئی انسانوں کے لیے من مانی اور انجوائمنٹ آف ورلڈلی ڈیزائرز میں، عورتوں سے، بیٹوں سے، مین پاور سے، اور ڈھیر لگے ہوئے خزانے سونے کے، چاندی کے اور نشان زدہ گھوڑے اور کیٹلز، لائیو اسٹاک یا جانور اور لینڈز یا کھیتیاں، یہ سب کے سب کنزیومیبلز ہو سکتے ہیں حیات دنیا کے، جبکہ اللہ کے پاس بہترین انجام موجود ہے۔ آپ ان کو کہیں کہ کیا میں تم کو خبر دوں، اس سے بھی بہترین
ان ساری چیزوں سے بھی بہترین چیز کی۔ وہ لوگ جو تقوی والی زندگی گزار کے آئیں گے، ان کے رب کے پاس ان کے لیے ایسی جنتیں جو سدا بہار اور جس میں ہر طرح کی نعمتیں اس طرح مسلسل جاری رہیں گی جیسے نہریں جاری ہوں، ہمیشہ کے لیے اس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہاں ان کے اسپاؤزز یا جوڑے ہوں گے پاکیزہ، اور رضوان ہوگی ان کے پاس اللہ کی، اور اللہ اپنے بندوں کو واچ کر رہا ہے۔ یہ تھی ان آیات بینات کی ترجمانی کی ایک چھوٹی سی کوشش، اللہ قبول فرما لے۔ اب ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے، دنیا سے خطاب ہے، پورے عالمین سے خطاب ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو میں خود ہوں۔ مجھے خود سدھرنا ہے، مجھے اپنے لائن آف ایکشن کو درست کرنا ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا فاولئک ہم وقود النار۔ یہ آیت بینات گزر گئیں، 10 نمبر کی یہ آیت ہے۔ 9 آیتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا، الحی القیوم ہے اس کی ذات، پھر اپنی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، تورات اور انجیل کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس قرآن کو جس کو الفرقان فرمایا، اس کی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اب ان آیات بینات کا انکار کریں گے، انہیں وارن اپ ہونا چاہیے اور ان کو نوٹس مل جانی چاہیے کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کی کوئی حرکت اللہ سے کبھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ذات جو انسانوں کی صورت گری اور ان کو شکل دے دیتی ہے ان کے ماں کے پیٹ میں ہی، اپنا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، غالب حکمت والا۔ اور پھر اپنے کتاب کے تذکرے کے اندر فرماتے ہیں کہ اس میں وہ آیتیں ہیں جو حکم بتاتی ہیں، اور دیگر آیتیں متشابہات اور ایلیگورک طور سے بیان کی گئی ہیں۔ اب دلوں میں ٹیڑھا پن نہیں آئے اور تعویلات کے چکر میں انسان نہیں پڑے، جو حکم اس کے رب نے اس کو دیا ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے، اور جن چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے اس سے بچنے کی کوشش تاعمر کرتا رہے۔ اور پھر اتنا ہی اس کو رسوخ ہو علم میں، تب اس کے دل کے جذبات سے وہ دعا نکلنی چاہیے کہ اس کے دل کو اللہ کبھی ٹیڑھا نہ ہونے دے، تو مسلسل اس پر رحمت کی بارش فرماتا رہے اور عنایت اور بخشش کرتا رہے۔ اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات بھی واضح طور سے ہمیشہ موجود ہو کہ ایک دن انسانوں کو اللہ گیدر کر لے گا، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس وقت مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ جو 10 آیات 9 آیات بینات کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہوئے اب جو مضمون شروع ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا، اب ان چیزوں کا اور ان حقائق کا جو انکار کر رہے ہیں ان کو بھی یہ نوٹس جاری ہو جانا چاہیے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ ان کے نہ مال اور نہ ان کی اولاد یا مین پاور، ان کی کوئی بھی پوزیشن اللہ کے سامنے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور یہ جہنم کے ایندھن ثابت ہوں گے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، مثال دی آل فرعون کی مثال دی کہ مصر جیسے شہر میں جن کا دبدبہ تھا اور جن کی ڈائنیسٹی تھی، 22 بادشاہوں تک کے وہ سلسلہ چلتے رہا، اور ایسی سطوت ان کے پاس اور ایسی جبروت اور ایسی ثروت والے بادشاہ کہ جن کے آج بھی کھوٹے گڑے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس کی مثال دی، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ وہ فرعون جس کے کھوٹے زمین میں گڑے ہوئے ہیں، آج بھی گڑے ہوئے ہیں، اس دور میں بھی گڑے ہوئے ہیں۔ پیرامڈ یا اہرام مصر جس کو کہتے ہیں، ان کی شکل ہی کھوٹوں کی طرح ہے، اور سیٹلائٹ سے جب دیکھا گیا تو جتنے اور جس انداز سے وہ اوپر گئے ہوئے ہیں، اتنے اور اتنے ہی درجے کے اندر، اسی ڈیزائن کے اندر وہ زمین میں گئے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے آج 5000 سال کا عرصہ ہو رہا ہے انٹیکٹ ہے۔ تعجب ہوتا ہے، یہ تھے ان کے عقلیں اس زمانے کی، یا ان کی انجینئرنگ اور ان کی عمارتیں بنانے کا فن کہ کس درجے وہ آگے ہوں گے۔ سپر پاور تھے وہ اس وقت کے دنیا کے، اور اس سپر پاور نے کیا حرکتیں کی۔
اس حکمراں ٹولے نے کیا حرکتیں کی اس زمین پر، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ڈسٹرب کر دیا اس زمین کو، جس نے دیا تھا اس کا شکر ادا نہیں کیا، ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا، بلکہ اقلیتوں پہ ظلم کیا، اور ایسا بدترین ظلم کیا بنی اسرائیل پر کہ جس کی مثال پورے قرآن میں دی گئی کہ ایسے ظلم اور ایسے ظالم سلطنتیں نہیں ہوئی ہوں گی، دنیا میں ہوں گی نہیں، آخری درجے کا اس کو بتایا گیا کہ اس طرح اس کے ساتھ ایک اسپیشل سلوک ہے، فرعون اور اس کے پورے ٹولے کے ساتھ میں ایک اسپیشل سلوک ہے، اور پھر اس مظلوم قوم کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو ہم بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ اس بنی اسرائیل پر وہ ظلم توڑے گئے ہیں کہ اس دنیا میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ اب مظلوم قوموں کو کیا کرنا چاہیے اور ظالموں کو کیسے چونکنا چاہیے؟ رب تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء اور رسول اور کتابیں بھیجتے رہے، فائنل کتاب آ چکی ہے۔ اب جو مظلوم ہیں ان کو بھی سوچنا ہے کہ ہم اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں، کیسے فیس کر سکتے ہیں، اور ظالموں نے بھی وارن اپ ہو جانا چاہیے کہ ان کا سپر پاور ہونا کوئی کام نہیں دے گا۔ اس سے بڑے بڑے سپر پاور آ چکے ہیں، لسٹ ہے اس کی قرآن شریف میں، کتنے کتنے آئے، ان کے آثار اللہ تعالیٰ نے چھوڑے، اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی جانتا نہیں۔ ایسی سلطنتیں اور ایسے دبدبہ ان کا دنیا میں چلا، کیا وجہ بنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، ان کی کہانیاں چھوڑ دیں، پیس کے رکھ دیا ان کو۔ کیا تھا یہ؟ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ بھی آثار قدیمہ میں نہیں ملے گا، میوزیم میں نہیں ملے گا، کھنڈروں میں نہیں ملے گا۔ اگر کہیں ملے گا تو کیوں اجڑ گئے اور کیوں یہ کھنڈر باقی رکھے گئے ہیں، جبکہ یہاں کے رہنے والے کہاں چلے گئے، حکومتیں کہاں چلی گئی، تہذیبیں کہاں چلی گئی، تمدن کہاں چلے گئے، سب کے سب گھاٹ اتر گئے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب دیکھ رہا تھا کہ اس پوائنٹ پر وہ پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ اس پوائنٹ پر جب ظالم پہنچ جاتے ہیں تو برباد کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے، قومیں بل بلا جاتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان پر عذاب آتے ہیں، اور ایک طرح کا تو یہ بھی عذاب بتایا اللہ نے کہ ایک دوسرے کے گلے پر، ایک دوسرے کے کالر پر ایک دوسرے کا ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اور یلبسکم شیئا ویذیق بأسکم بأس بعض، تم کو گروپ میں بانٹ کر ایک دوسرے کی مار کا مزہ چکھا دوں۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ انسان کو برداشت نہ ہو، کسی اور خیال کو برداشت نہ کر پائے، اور اس درجے آگے پہنچ جائے کہ آپس میں ہی گتھم گتھا ہو۔ 12ویں نمبر کی آیت میں فرمایا قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حقائق کا انکار کر رہے ہیں ان سے کہہ دیں، اور قیامت تک آنے والے حقائق کے انکار کرنے والوں کو کہہ دیا جائے کہ ستغلبون، ضرور تم ڈیفیٹ کھا جاؤ گے، ہرا دیے جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، تم کو جمع کر لیا جائے گا اکٹھا جہنم میں، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 13واں نمبر کی آیت میں فرمایا گیا قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ۔ سامنے سامنے تمہارے نشانی گزری ہے کہ جب دو فوجیں آپس میں ٹکرائیں، ایک فوج اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اس کا قصور کیا تھا، کیوں اس پہ حملہ کیا گیا تھا، اس نے کسی پہ حملہ کیا تھا یا اس پر حملہ کیا جا رہا تھا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہجرت تک کے کر لی گئی تھی، 450 کلومیٹر دور جا کے اپنا مقام بنایا گیا تھا، مدینہ طیبہ کو اپنا مقام بنایا گیا، اپنے وطن کو چھوڑا تھا۔ وطن کی تو کوئی لڑائی نہیں تھی، وطن کو تو چھوڑ دیا گیا تھا۔ پھر کیا بات تھی؟ پھر بات یہ تھی کہ ان کا ایک ہی گناہ تھا، الذین یقولون ربنا اللہ، وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے،
آپ کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن میرا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ، یہ قصور تھا۔ انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، نہ حقوق کی فرمائش کی تھی، نہ انہوں نے وطن کی یا وطن کے تقسیم کی کسی قسم کی فرمائش 13 سال تک کہیں نہیں دکھائی دیتی ہے۔ صرف یہ کہ اللہ کا پیغام پہنچے اور اس کو زبان سے ادا کر دیا جائے، اور دین میں لا اکراہ فی الدین، کوئی زور اور زبردستی نہیں، اور صرف یہ کہا جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہنے دیں کسی کو۔ یہ جو آج کی موجودہ آزادی پوری دنیا میں دکھائی دے رہی ہے، بیشتر ممالک آزاد ہیں، اس میں حکومتیں دخل نہیں دیتی۔ پچھلے دور کے لوگ ایسے نہیں تھے، نہ قبیلے ایسے تھے، نہ خاندان ایسے تھے، نہ حکومتیں ایسے تھی۔ بادشاہ کا یا بادشاہ کی جو رولنگ ایلائٹ ہے، ان کا جو مذہب ہے، عوام کو زبردستی اس کو قبول کرنا پڑے، اس کے خلاف کوئی بات چلنے نہ دی جائے۔ یہ اللہ کے احسان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد میں دنیا کو ایک نظریہ دیا گیا کہ مذہب انسان کا پرسنل معاملہ اور پرسنل چوائس ہے، اس پر کوئی جبر اور کوئی دباؤ حکومتی سطح پر بھی نہیں، کسی اور سطح پر بھی نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا کو ربانی پیغام پہنچ گیا، آخری ربانی پیغام کہ رب چاہتے ہیں کہ مذہبی آزادی اس دنیا میں ہو۔ یہ دنیا ہے ہی ٹیسٹ کی جگہ۔ ٹیسٹ میں جتنے ٹیسٹ کا پیریڈ ہے، جتنا وقت دیا گیا ہے ٹیسٹ میں، اتنی آزادی دینی ہوگی کہ چاہے وہ کرے۔ امتحان کا پرچہ اس کو بھرنا ہے، امتحان کی جانچ ہوگی، پرچے کی جانچ ہوگی، اور فیل یا پاس اسی کو ہونا ہے، لیکن پرٹیکولر وہ جو ٹیسٹ کا وقت ہے اس کو اتنی آزادی دینی چاہیے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں کرتا، اور پھر زور اور ظلم اور جبر جب بڑھتا ہے تو پھر حق پرستوں کو، جن کا صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ یقولوا ربنا اللہ، ان کو اس لیے ستایا جا رہا تھا، ان کو اس لیے وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ یہ بات بھی ہم چلنے نہیں دیں گے، سنیں گے بھی نہیں، ان کو ہمارے عقیدے پہ آنا ہو۔ سورۃ الکہف میں ایک مضمون بیان کیا گیا، کچھ نوجوان تھے، اتنی شدت اور اتنا پرتشدد ماحول اس علاقے کا ہو گیا کہ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم واپس اپنے وہ شرکیہ ماحول میں نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں پتھر سے ماریں گے، بری طرح سے ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ ہجرت بھی کر گئے، وہ چھوڑ دیا انہوں نے آبادی کو، کہیں جانے کا شاید ان کو چانس نہیں ہوگا، غار میں چلے گئے۔ اب یہ جب ہجرت کر کے آگے ہیں، پھر بھی باطل حملہ آور ہوتا ہے، اور دفاعی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور جب دو فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، اس وقت بات کھل کے آ گئی کہ آسمانی فیصلہ کس کی طرف تھا۔ ایک گروپ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وطن کی راہ میں نہیں لڑ رہا تھا، اور کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، نہ زبان، نہ رنگ، نہ نسل، نہ وطن، نہ علاقہ، نہ حقوق، ہے تو صرف سبیل اللہ کے لیے۔ وَأُخْرَى کافرہ، دوسری جو فوج تھی وہ نافرمانوں کی تھی۔ یرونہم مثلہم رأی العین، دیکھ رہے تھے وہ سرسری طور سے ڈبل۔ اس کے کوئی بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ دراصل آگے جو بات کہی جا رہی ہے، حالات کچھ بھی دکھائی دے رہے ہوں، آگے بات یہ کہی جا رہی کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، یہ تو اللہ ہے، سپورٹ کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی چاہے۔ اور ابھی پہلے ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں طالوت اور جالوت کے واقعات میں کہ بہت چھوٹی سی تعداد رہ گئی، لیکن وہ صبر کرنے والے تھے، پانی پر انہوں نے صبر کیا، ایمان کے وہ مضبوط تھے، اور جب صبر والے ہوا کرتے ہیں تو پھر آسمان پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کی تعداد کیا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایسا تو کتنی بار ہوا ہے کہ ایسے صابر اور شاکر اور ایمان کے مضبوط ہوں، پھر وہ بہت چھوٹے سے بھی فوج کیوں نہ ہو، بڑی بڑی فوج پہ اللہ کی نصرت اور اس کی تائید غیبی سے فتح پاتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا اسی آیت کے کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، جس کی بصیرت، جس کی وزڈم کھلی ہوگی، جس کی آنکھ گہرائی سے دیکھ سکے بات کو، اس کے لیے بڑے سبق موجود ہیں۔ بات کی آیت میں فرما رہے ہیں، اس دنیا کی حقائق کو بتا رہے ہیں۔ قرآن شریف کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے ریئل اینگل اور پوزیشن اور ویلیو میں بتاتا ہے، یہ دنیا کیا ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے
ہم پیچھے سورہ البقرہ میں پڑھ گئے ہیں کہ یتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اور دعا بھی ان کی یہی ہوتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن دنیا کی ویلیو، اس کی ٹائم یا ٹائمنگ کتنی ہے، یا اس کی لانگنگ کتنی ہے، کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، اس پر بھی نظر ہونی چاہیے. یہاں جو دنیا کے مثال بیان کی گئی اور جو آئٹمس بیان کی گئی ہیں، اتنی ہی آئٹم میں یہ دنیا پہلے دن سے کھیل رہی ہے اور ہمیشہ کھیلتی رہے گی. اس سے زیادہ کی آئٹمیں بھی نہیں ہیں. اور اس کو قرآن شریف میں اکثر جگہ بتایا گیا الگ الگ انداز سے، الگ الگ الفاظ سے، کہ اس کی ویلیو کیا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ویلیو لیس ہو. دراصل یہ امتحان گاہ ہے. جنت میں جانے کے لیے لازماً ہم کو دنیا سے گزرنا ہے، یہ ضروری ہے. اب دنیا کی جتنی سچویشن اور پوزیشن اور ویلیو ہوگی اتنی ہی دی جائے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، بیلنس کو قائم رکھو. یہ بیلنس ڈسٹرب ہوگا اگر دنیا پہ تم نے زیادہ زور ڈال دیا تو اس طرف کا ترازو نیچے ہو جائے گا. اس کو خاص خیال رکھا جائے کہ دنیا کو حقیر نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی ویلیو بتا دی کہ اس سے زیادہ ویلیو نہیں ہے. اور آخرت کی بھی، جنت کی بھی ویلیو بتا دی کہ یہ اس کی یہ ویلیو ہے. دونوں ویلیوز کے فرق کو محسوس کرتے ہوئے ڈیسیژن انسان لے. فرمایا پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں آیت کو. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، سجا دی گئی، ڈیکوریٹ کر دی گئی، زینت دے دی گئی، لالچ رکھ دی گئی انسانوں میں. حب الشہوات، اس کی منمانی، آؤٹ آف ویمن فوک. اور بنین، اولاد یا مین پاور میں لیا جا سکتا ہے. جتھا کتنا بڑا ہے، پارٹی کتنی بڑی ہے، کتنے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، کتنے میرے پیچھے ہیں، آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کتنے نعرے لگانے والے ہیں، کتنوں پہ ہماری حکومت چلتی ہے. والقناطیر المقنطرہ، پائل اپ سٹاکس کسی بھی صورت میں ہو. من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر. سونے اور چاندی کا تذکرہ کیا. اس زمانے میں بھی اور شروع زمانے سے یہی وہ ایک چیز ہے جو بلین کو طے کرتی ہے. بلین ایکسچینج آج بھی یہی ہے. سونا اور چاندی، اس کی ویلیو کبھی کم نہیں ہونے والی. قوت خرید اسی سے طے ہوتی ہے. لوگ نوٹیں چھاپتے ہیں ملک والے اور اس میں لکھتے ہیں آئی پرومس ٹو پے، اتنے اتنے روپے. کیا پرومس ہے یہ؟ اتنے روپے کے برابر وہ سونا دیں گے. سونے کا ہمارے یہاں ایشیا کا استعمال الگ ہے، شوق الگ ہے، اور اس کے انڈسٹریل یوز بہت زیادہ ہیں. اتنی ترقی ہم نے نہیں کی انڈسٹریز میں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ سونے کے اور کیا اپیوگ ہیں انڈسٹریل. اور اسی طریقے سے چاندی کے بھی. چاندی ہمارے یہاں ڈیکوریشن میں ہی جاتی ہو، جبکہ ترسیل کے لیے یا عکس کے لیے یا فوٹوگرافی کے لیے، عکس لینے کے لیے چاندی کی زبردست اہمیت ہے. یہ وہ دھات ہے کہ ہمیشہ اس کی ویلیو بنی رہے گی، چاہے جیولری کی شکل میں، چاہے انڈسٹریل آئٹم کی شکل میں، اس کی ویلیو ہمیشہ طے رہے گی. اور یہ قرآن شریف کا ایک اعجاز بھی ہے کہ ان دو دھاتوں کا نام لیا جس کی آج بھی وہی حیثیت ہے. والخیل المسومہ، مارکڈ گھوڑے. مارکڈ گھوڑے، نشان زدہ گھوڑوں کی جگہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی لیموزینز آ گئی ہیں، مرسڈیز آ گئی ہیں، رولز رائس آ گئی ہیں. والانعام والحرث، لائیو سٹاک، اور کھیتیاں یا لینڈز یا فیکٹریز. کھیتی بھی آؤٹ پٹ نکلتا ہے اس سے. انہی چیزوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو رکھا ہے. اور فائنلی اس کے بارے میں بتایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، اس کی ویلیو اتنی ہے کہ کنزیومیبلز اب دنیا کی زندگی. کنزیومیبل کا معاملہ یہ ہے کہ کنزیوم ہو جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، رہتا نہیں ہے. واللہ عندہ حسن المآب، جبکہ اللہ کے ہاں بہترین اور حسین ترین انجام ہے. اگلی آیت شریفہ میں بیان فرمایا. اس کے بعد ہم سورہ حدید کی ایک آیت پڑھیں گے، اس میں کیا ویلیو اس دنیا کی بتائی.
قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کو بتا دیجئے کہ کیا اس سے بڑھیا، اس سے بیٹر، اس سے زیادہ خیر والی تمہاری ان ساری چیزوں سے میں بتاؤں تمہیں؟ وہ چیز یہ ہے للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو تقوی والا جیون، یہ پوری دنیا اور اس کی پوری سجدج اور اس کے پورے خزانے، چاہے سونے چاندی جو کچھ بھی ہوں، ہر آئٹم میں اگر اس نے تقوی، اللہ کا لحاظ اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو برقرار رکھا، یہ اگر ہو بھی تو بھی اس کو وہ چیز مل جائے گی جو فار ایور ہے، یہ تو ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ ایسی جنتیں جس میں یہ اور یہ نعمتیں ہوں گی۔ اب دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، ساری دنیا اسی دوڑ بھاگ میں ہے، اسی کی کوششیں ہوتے رہتی ہیں۔ ہر شخص جو صبح صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیا سپنے لے کے نکلتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کروڑ پتی بننے کے سپنے لے کے نکلتا ہے، چاہے پیدل چلا ہو، چاہے سائیکل پہ چلا ہو، اسکوٹر ہو، کار ہو یا اور کچھ ہو، نکلا تو گھر سے یہ ہے کہ شام کو کروڑ پتی بن کر لوٹنا ہے۔ تو اللہ نے رزق کی تقسیم کی ہے، محنت سب کرتے ہیں، جس کو چاہے دے۔ وائٹل چیزیں تو سب کو یکساں دے رکھی ہیں، اور اس کے بعد میں بھوکے کسی کو اس نے مرنے نہیں دیا، کسی بھی موونگ کریچر کو وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، رزق اللہ کے ذمے ہے۔ دنیا میں اتنا اناج ضرور پیدا ہوتا رہے گا جتنے آدمی اس نے پیدا کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم پر ہم قبضہ کرتے ہیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو پاتا۔ دیکھ لیجئے دنیا کی ہسٹری یہ بتاتی ہے، بعض ممالک میں اتنا مکھن، اتنا دودھ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے پروڈکٹ کی قیمت کو کم نہ کرنے کے لیے ضائع کرتے ہیں، پروڈکٹ کو اسٹور کرتے ہیں، ہورڈنگ کی جاتی ہے، جبکہ ڈیٹا یہ بتاتے ہیں کہ زمین سے اور دوسرے ذرائع سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے اتنا رزق فراہم کرتا ہے، رزق کی فراہمی اس کے پاس ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لگژریز ہیں، شوق ہیں ہمارے، اس کی ذمہ داری نہیں لی، رزق ہم کو مہیا کرتا ہے۔ اور وما من دابۃ فرمایا، سارے موونگ کریچرز کو، ان کا کیا ہوتا ہے جو جانور ہیں بیچارے، کون دیتا ہے ان کو؟ تو ہمارے جیسا اسٹور بھی نہیں کر سکتے، برابر ان کو ان کی وقت پہ روزی پہنچاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ سارے دھن دولت، مال اسباب اور سامان، اس کا ایک چیز خیال رکھو کہ متاع الحیات الدنیا ہے، کنزیومیبلس ہیں دنیا کے، زندگی کے، اس کی ویلیو اتنی تمہاری نظر میں ہونی چاہیے۔ اب سورہ الحدید 57 نمبر کی سورت کی 20 نمبر کی آیت پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ مضمون پورے قرآن شریف میں الگ الگ الفاظ میں ان حقائق کو بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اچھی طرح جان لو کہ در حقیقت دنیا کی یہ زندگی کھیل اور تماشا، آؤٹر ڈیکوریشن اس کا، تفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر جتانا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھ جانا، کثرت سے جمع کر لینا مال اور مین پاور، یہ اس کی پوری حقیقت ہے۔ لیکن آگے کی حقیقت یہ فرمائی کہ اصل معاملہ یہ ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اس کی ایک سائیکل ہے، اور اس دنیا کی یہی سائیکل ہے۔ کوئی بھی چیز جب اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو وہ سائیکل گھومنا شروع ہوتی ہے، اب آئے گا زوال پہ۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی جیسے کہ کھیتی ہو، اور جب وہ پیک پر آئے تو کسان کو بڑی عجیب لگے، بڑی بھلی لگے، بہت خوش کرے، لیکن اس نے پکنا ہی ہے، اس نے پیلا پڑنا ہی ہے، اور اس نے پھر چورا چورا ہونا ہی ہے۔ اب تم اچھی طرح خیال رکھو تو فی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اس دنیا سے جب تم گزر کے وہ فائنل زندگی میں انٹر ہو گئے اپنی موت کے بعد جس میں پھر کوئی موت نہیں، اس میں جیسے ہی تم انٹر ہو گئے تو وہاں صرف دو ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ ہے عذاب شدید، اللہ کی طرف سے مسلسل شدید عذاب، اور دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے مغفرت من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان حاصل ہوگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور،
یہ دنیا کی زندگی کنزیومیبلس ایسے ہیں جو انسان کو دھوکے میں رکھتے ہیں. کتاب اللہ سے اپنا اٹیچمنٹ ہونا چاہیے کہ ہم چیزوں کی حقیقت کو اور گہرائی کو پہچانیں، ان کی اصل ویلیو کو جانیں. اوپر سے کوئی چیز کا خول چڑھا ہوا ہے، ملمہ کاری کی ہوئی ہے، اس سے ہم اٹریکٹ نہ ہو جائیں، بلکہ چیز کی اصل حقیقت کو پہچانیں. کانچ کا ٹکڑا ہے یا ہیرا ہے، دونوں میں ہم کو فرق کرنا ہوگا. سونے کی چیز ہے یا سونے کا اس پہ ملمہ چڑھایا گیا ہے، یہ ویلیو ہمیں پتہ رہنی چاہیے. اوپر کے حالات سے مومن چیزوں کو نہیں دیکھے، اس میں ایک گہرائی آنی چاہیے. اللہ کی کتاب کا نور اس کی آنکھ، قلب اور اس کے ذہن پہ ہو، چیزوں کی حقیقت کو جانے کہ اس کی عمر اور ویلیو کتنی، اس کی عمر اور ویلیو کتنی. اب تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت شریفہ کے آخری حصے میں، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو برابر واچ کر رہا ہے. کون کس درجے میں ہے ایمان کے، کون اندھیرے میں کیا حرکتیں کر رہا ہے، دنیا سے چھپ کر کیا کر رہا ہے، دل میں کیا خیالات بن رہے ہیں، کیریکٹر کا کس طرح کا ہے. کیریکٹر ڈبل تو نہیں ہے، لوگوں کے لیے کچھ اور ہو، اندرون سے کچھ اور ہو. ان دونوں چیزوں کے فرق کو ہم نے نکالنا ہوگا. ہمیں وہ ایمان کے اس درجے پہ آنا ہوگا جس میں دوغلاپن، ڈبل سٹینڈرڈ یا منافقت نہ ہو. ہم کو اپنے آپ کی صفائی جتنی باہر سے ہم کرتے ہیں، اتنی ہی اپنے قلب کی، اپنے ذہن کی اور اپنے ایمان کی پاکیزگی چاہیے، اس کی صفائی چاہیے. اور اس کے لیے یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رائج کر دیا کہ اب تمہیں اس طرح سے پیوریفیکیشن کرتے رہنا ہے اپنے آپ کا. اللہ کرے کہ کتاب اللہ سے ہمارا رشتہ آن لائن کا ہو جائے، ہمیشہ کا ہو جائے. روزانہ کتاب اللہ کی تلاوت ہو، نمازوں میں پڑھا جا رہا ہو یا کہیں سے بھی کان میں آ رہا ہو، ہمارا دماغ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا فرما رہا ہے، چیزوں کی کیا حقیقت بیان کیا ہے، کیا اس کے احکامات ہیں، کیا اس کے منع کے حکم آئے ہوئے ہیں، کیسا کردار وہ ہم سے چاہتا ہے، کیسا اخلاق ہمارا ہونا چاہیے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم.